نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام نے کہا ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استحیا من اللہ حق الحیا فلیحفظ الراس وما وعا، اس کو اپنے دماغ سر کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور جو کچھ دماغ میں ہے اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی سوچوں کی حفاظت۔ اور اس کے علاوہ فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا هَوَىٰ، اور اپنے پیٹ کی اور اس کی جو خواہشات ہیں اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی سوچوں کی حفاظت نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ایک دو چیزیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جو شخص یہ کرے گا اس شخص نے فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس شخص نے اللہ سے وہ حیا کی جو اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ والی حدیث کہ سوچوں کو جس نے پاک نہیں کیا اس نے اللہ سے حیا نہیں کی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جس طرح نگاہوں کی باز پرس ہوگی، جس طرح کانوں کی باز پرس ہوگی، اسی طرح دل کی بھی باز پرس ہوگی۔ دل کے اندر جو باتیں ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو چیز چاہے تم چھپاؤ چاہے تم ظاہر کرو، سورہ بقرہ میں یحاسبکم بہ اللہ، ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، جو کچھ دل میں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا حساب لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں جو کچھ بھی ہے اس کا حساب ہونا ہے، سوچوں کا بھی حساب ہونا ہے۔ یہ غلط ہے کہ سوچوں کا حساب نہیں ہونا، یہ فرق صرف یہ ہے۔ دیکھیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ سوچوں کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو حساب نہیں ہوگا، وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے فرمایا پہلی نگاہ معاف ہے۔ پہلی نگاہ سے مراد غیر ارادی نگاہ ہے۔ اگر کسی نے ارادی طور پر پہلی نگاہ ڈالی تو وہ بھی معاف نہیں ہے، اس کا بھی حساب ہے۔ بالکل اسی طرح اگر سوچیں غیر ارادی ہیں تو اس کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے، اور اگر سوچ پالتا ہے، سوچ کے اس کو پال کے اس سے لطف اٹھاتا ہے تو اس کا تو حساب ہے۔ اور یہی سوچیں انسان کو بدعمالی کی طرف لے کے جاتی ہیں اور انسان کے عمل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔